شکریہ. ہلو شکریہ. آرام سے بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پہ پلیز. بیٹھ جائیں آرام سے پلیز. آرام سے. اچھا اب تھوڑی خاموشی. اچھا میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کن کن ضلعوں سے آئے ہوئے ہیں. تو پہلا کون کون سے ضلع ہیں؟ کون سے ضلع ہیں؟ ایک منٹ. اچھا سب سے پہلے جو میں کہوں گا صرف آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. سوابی. اچھا نوشہرہ ادھر. مردان ادھر. پشاور. ساہیوال ادھر سے. ساہیوال. گلگت بلتستان سے بھی آئے. یہ اچھا یہ صاحب. پاک پٹن. چکوال. اچھا چکوال. راول پنڈی سے 3 ہی ہو صرف. ایک منٹ. اچھا سر آرام سے. ایک منٹ آرام سے بیٹھ جائیں. اب میں کس کا نام نہیں لیا. ایک منٹ خاموشی. ایک لکی مروت سے کتنے ہو؟ اچھا گجرات سے ہو. 3 2. اچھا 5. گجرات سے. باولپور. اچھا باولپور سے. مظفر گڑھ سے کتنے ہو؟ یہ مظفر گڑھ وہ پیچھے. اچھا اوکے. اچھا بیٹھ جاؤ خاموشی. 5 منٹ. کدھر؟ خوشاب. اچھا خوشاب سے. ماشاءاللہ سارے پاکستان سے آئے ہوئے. اسلام آباد. اچھا وزیر آباد. بیٹھ جاؤ مہربان. گجر خان. ایک منٹ. وہ پیچھے کون ہے؟ مجھے نیکسٹ ٹائم نا لسٹ بتا دینا کدھر سے آئے ہوئے. اوکے اب تو سنا. یہ کیا ہے؟ کیا بعد میں. اچھا اب آپ نے میرے 10 منٹ آپ نے میری بات سنی اور خاموشی 10 منٹ. روزے کو کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ میں روزہ کھل رہا ہے. 10 منٹ میری بات سننی ہے اور 5 منٹ پھر روزے سے پہلے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے. اچھا اب آرام سے سنیں. خاموشی. اچھا اب سننا آپ نے بعد میں. اس وقت آپ اس تحریک کا حصہ ہو. خاموشی. آپ اس تحریک کا حصہ ہو جو پاکستان میں حقیقی آزادی کی جدوجہد لڑ رہا ہے. آزادی 1947 میں ملی تھی انگریز سے. اب
جو ہم نے آزادی لینی ہے، یہ جو اوپر قبضہ گروپ اس ملک کو غلام بنا کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، یہ اب دوسری حقیقی آزادی کی اب جدوجہد میں آپ سب شامل ہیں۔ اب حقیقی آزادی ہے کیا؟ سنو دیکھیں، آپ نے یہاں سے جب جائیں گے آپ کو پیمفلیٹس ملیں گی، مل گئی ہیں۔ آپ نے یہ پیغام جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے یہ پبلک کے پاس لے کے جانی ہے اپنے علاقوں کے اندر۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک ایک غلام کو احساس نہیں ہوتا اس کی غلامی کا، وہ مطمئن ہو کے غلامی کرتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غلام ہندوستان کے اندر جدھر مسلمان غلام بن چکے تھے، انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے لوگوں کو جگانا شروع کیا، اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ پرواز صرف آزاد انسانوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے شاہین، جو اقبال کا شاہین تھا، وہ کیا تھا؟ وہ آزاد تھا۔ کیونکہ وہ آزاد تھا، وہ باقی پرندوں سے اوپر چلا جاتا تھا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات۔ لیکن قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ مولانا رومی نے اسی کو اور طرح کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دی ہیں، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے۔ تو اس لیے جب ایک مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آزادی کی جدوجہد میں اپنی جان کھو جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے اپنا سمجھنا ہے کہ یہ سیاست آپ کرنے نہیں آئے، آپ اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے آئے۔ اس لیے اب آپ نے سمجھنا ہے آزادی ہے کیا۔ آزادی آتی ہے انصاف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا تھا۔ اگر آپ کو انصاف ملتا ہے تو جو آپ پنجاب میں خاص طور پہ، لیکن سارے پاکستان میں بھی، یہ تھانہ، کچہری، پٹواری کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو غلام بننے کی ایک طریقہ ہے۔ یورپ میں کیوں نہیں تھانہ، کچہری، پٹواری کا ایشو؟ کیونکہ وہ انصاف ہے۔ یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں؟ کیونکہ قبضہ گروپ کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے۔ جب انصاف ہوتا ہے تو انصاف جب معاشرے میں ہوتا ہے، کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرتا ہے اس کی۔ اس لیے وہاں کوئی کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، لوگوں کو آزاد کیا تھا، محروم طبقے کو کھڑا کر دیا تھا۔ جب ایک حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ جب طواف کر رہا تھا، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے پہ، اس نے اس کو تھپڑ مارا، وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا تھا؟ اس نے کہا پیر اس کا میرے چوغے پہ آ گیا۔ غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو مارو۔ وہ شہزادہ اسلام چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن انصاف وہ ہوتا ہے جو کمزور، کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، برابر کر دیتا ہے، انسانوں کو موقع دے دیتا ہے اوپر آنے کا۔ یہاں سے آپ یورپ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں لوگ ویزے لے کے، چیزیں بیچ کے، کئی بیچارے کشتیوں میں بیٹھ کے ڈوب جاتے ہیں راستے میں یورپ پہنچنے کے لیے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ جب انصاف ملتا ہے لوگوں کو تو جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جب انصاف نہیں ہوتا تو صرف طاقتور اوپر بیٹھا رہتا ہے، کمزور سارا دن محنت کرتا رہتا ہے، وہ اوپر نہیں آ سکتا۔
یہ جو ہمیں اللہ حکم کرتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کے مثال سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ میں. وہ جن کی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج بھی پاکستانیوں نے، اگر ہم نے اٹھنا ہے، یہ جو ہم بیکاریوں کی طرح پیسے مانگتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے لوگ باہر بیچارے نوکریاں کرنے جاتے ہیں کیونکہ یہ نوکریاں نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. تو یہ جو جنگ ہے، یہ آزادی کی جنگ اصل میں انصاف کی جنگ ہے. انصاف آزاد کرتا ہے. کسی بھی جس معاشرے میں انصاف ہو، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو NRO نہیں مل سکتا. کہیں یورپ میں نہیں ملتا، امریکہ میں کہیں نہیں ملتا جدھر انصاف ہوتا ہے. صرف ان معاشروں میں جدھر ظلم کا نظام ہوتا ہے، طاقتور چوری کرے تو وہ NRO لے لے اور بیچارے چھوٹے چور جیلوں میں رہتے ہیں. اس کے ان معاشروں کے متعلق ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور دوسری، ایک منٹ ٹھہرو، اور دوسری چیز انسان آزاد کیسے ہوتا ہے؟ اندرونی طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر ہمارے بت ہیں، سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو جو خدا ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر کی مورتیوں کو وہی بت ہوتے ہیں، یہ بت نہیں. کوئی چیز جو اللہ کے سوا اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں وہ بت ہے. سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. ظلم کے خوف سے، یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے. جو ظلم ہے وہ غلام بنا دیتا ہے انسانوں کو، اور خوف کا بت جب اس کے سامنے جھکتے ہیں غلام بن جاتے ہیں لوگ. تو لا الہ الا اللہ وہ بت توڑ دیتا ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے. اور یہ جب اللہ کہتا ہے زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، سب سے زیادہ تو موت کا خوف ہے. تو جب اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا وقت، تو اصل میں وہ آپ کو آزاد کر رہا ہے اس خوف سے جو سب سے بڑا خوف ہے. پھر دوسرا خوف کیا ہے؟ ذلت کا، کہ جی مجھے وہ ذلیل کر دیں گے، میرا یہ کر دیں گے. مجھے یہ جس طرح یہ سارے بیٹھ کے ہر روز میری تعریفیں کرتے ہیں ٹی وی پہ، سنا کرو ان کو. نہیں، ایک منٹ سنو. اگر صرف طاقتور پیسہ خرچ کر کے عزت کما لیتا تو ابھی نواز شریف سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہوتا یا زرداری ہوتا. سڑکوں میں نہیں نکل سکتے. وہ لندن میں مہنگے ترین علاقے میں بیٹھا، ہر روز اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ عزت نہیں ہے. عزت اوپر والا رکھتا ہے، جتنا مرضی پیسہ آپ کے پاس ہو، اور نہ ہی آپ کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو مجھے خوف ہوتا ہے نا جی اس نے مجھے ذلیل کر دیا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اور وہ آپ اپنی اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. اعمال کی وجہ سے عزت ملتی ہے. تو پھر اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے. یہ بھی بڑا خوف ہوتا ہے. میں جب کھلاڑی تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، تو کئی کھلاڑیوں کو ہارنے کا خوف ہوتا تھا کہ میں ہار نہ جاؤں. کیونکہ اتنا زیادہ ہارنے کا خوف تھا، ان کو جیتنا ہی نہیں آتا تھا. جو انسان ہارنے کا خوف رکھتا ہے وہ جیت نہیں سکتا. جو بڑا بزنس مین وہ بڑا بن ہی نہیں سکتا. اس کو اگر نقصان کا خوف ہو کہ جی میرا نقصان نہ ہو جائے، وہ کوئی رسک ہی نہیں لے گا. جو فوجی موت کا خوف ہوگا اس کو کوئی تمغہ ہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لڑے گا کیسے اگر اس کو موت کا خوف ہے. سو یہ جو خوف ہے مرنے کا، میری یہ ذلیل نہ ہو جاؤں، اور پھر تیسرا کہ میری رسک نہ چلی جائے. اب یہ کئی جگہ یا پولیس اور رینجرز نے، پتا تھا عورتیں ہیں، پتا تھا کہ ہمارے لوگ ہیں، فیملیز آئی ہوئی، ان کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیسنگ کر لی. ان کا ضمیر بتاتا ہوگا ان کو، اگر ان کا ضمیر زندہ ہو، کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. نہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ
पुरअमन बैठे हुए हैं, वहां फैमिलीज हैं, कौन इजाजत देता है आप उनके ऊपर टेयर गैसिंग करें और उनको मारे और उनको तकलीफ पहुंचाए? लेकिन वो अपनी नौकरी ना जाने के खौफ की वजह से ये जुल्म करने के लिए तैयार हो जाते। इसकी माफी नहीं है। अगर मुझे कोई कहे, अब जिन्होंने जिले शाह का कत्ल किया है, क्या वो कहेंगे जी मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला, तो वो माफ हो जाएंगे? माफ नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि रिस्क तो मेरे हाथ में है। तुमने जितना जिंदगी में कमाओगे वो तो अल्लाह ने फैसला करना है, आजाद कर देता है। ये नौकरी की गुलामी से, कि नौकरी बचाने की वजह से जो जो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, इसकी माफी नहीं है। कि मैं कहूं जी, एक बड़ा जर्मन्स के एक बड़ी ट्रायल हुई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, जिसको न्यूरमबर्ग ट्रायल कहते थे। वहां बड़े ऑफिसर ने कहा जी हमें तो ऊपर से हुक्म मिला था, इसलिए हमने ये जुल्म किया, हमने ये लोगों को मार दिया। उनकी माफी नहीं हुई। उन्होंने कहा तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बता रहा था कि तुम गलत काम कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, तो मेरी इजाजत नहीं है इसकी। अगर आपको ऑर्डर भी मिलता तो उसको आपको फॉलो नहीं करना। तो मेरा आपको आखिर में, अंदरूनी तौर पे हमारा दीन, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमें आजाद करता है, और दूसरी जो हमारा इंसाफ का निजाम है वो हमें माशरे को आजाद कर देता है। तो हमारी जद्दोजहद तो है इस वक्त इंसाफ के लिए, और हमें अपने मुल्क को, ये जो ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं और हमारे ऊपर ये सारा हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है कि हम इनको तस्लीम कर लें, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैंने एक मिनट सुन, मैंने अपने, अब मैं हर जिले से, आपके जिले से मैं आपके लोगों को चुनूंगा, उनको मैंने अपना एक नंबर देने लगा हूं जो सिर्फ मेरे वर्कर्स के लिए होगा। वो जो भी, कोई फजूल आपने मुझे बात नहीं करनी, जो भी आपके जिले में मसले मसाइल है, वर्कर्स आपके जब जिले में फिरेंगे, आपने वो मुझे इस फोन कॉल के ऊपर मुझे करेंगे नंबर। इसके बाद अच्छा, मकसद इसका क्या? सुने, आप सबके लिए, मैं कारकुनों के लिए अब ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आपने। मैंने आपको ये नंबर दूंगा, इस नंबर के ऊपर हर जिले पे मैं कारकुनों को दूंगा, वो ताकि मुझे वहां उस जिले की चीजें बता सके, क्या मसले मसाइल हैं, क्या हैं, टिकट किसको मिलना चाहिए, किसी को बताना ना, चुप करके अपनी तरफ से बताना किसको मिलना चाहिए। और सुने, टाइम रोजा खुलने लगा, सुने, कितना 3 मिनट रह गए, अभी दुआ भी करनी है आपने। अच्छा, रोजे से पहले, रोजा खोलने से पहले आपने सबने दुआ करनी है, अल्लाह से मांगना है अपने आप को आजाद करने के लिए, इस मुल्क को एक वो मुल्क बनाना जिधर बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए, वो मुल्क बनाना है हमने इंशाअल्लाह। और जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी की इज्जत हो, आम आदमी कानून के सामने, ताकतवारों के सामने भी खड़ा हो तो उसको इंसाफ मिले। जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी से, खलीफा होते हुए यहूदी से केस हार जाते हैं, वो था मुसलमानों का इंसाफ, जिसकी वजह से वो दुनिया की इमामत की। तो इंशाअल्लाह आपने अभी दुआ करनी है, 2 मिनट रह गए, नंबर मैं दूंगा, इसके बाद मैं यहां से अली को और उसकी मुदस्सर की ड्यूटी लगाऊंगा कि आपके चुन चुन के हर लोगों को नंबर दे, ताकि मुझे आपकी फीडबैक मिले। आपने पैम्फलेट्स अपने इलाके में जाके तबलीग की तरह लोगों के अंदर बांटनी और उनको लोगों को समझाना है। ये वाली पैम्फलेट्स है, आपने सबको देना है। बैठ के आप दुआ कर ले। तुमने